غفور رحیم ہے. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ معاشرے میں لوگوں کے سکینڈلز کو عام نہ کیا جائے، ناجائز تعلقات کے چرچے قطعی طور پہ بند کر دیے جائیں، کیونکہ اس سے بڑی خرابیاں اور برائیاں پھیلتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کی باتیں معاشرے میں ہوتی ہیں تو لوگوں کی جھجک ختم ہوتی. والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پہ الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. اب یہ ہے کہ کسی اور کے لیے تو 4 گواہ ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو انسان چپ کر جائے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ رہے تو کیسے چپ ہو؟ تو پھر کیا وہ اس کے ساتھ رہے یا اس کی کوئی سزا نہ ہو؟ تو ایسے میں فرمایا کہ اگر 4 نہیں تو 4 قسمیں کھاؤ کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. اور عورت سزا سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پہ الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. اس لیے اللہ نے آسانی کر دی اور معاملہ اس طرح نپٹا دیا. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم. سورۃ نور کے نازل ہونے کا سبب ایک واقعہ بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عملی زندگی کے واقعات کے ساتھ ساتھ اتارا، اس سے پہلے یا بعد میں نہیں، تاکہ پریکٹیکلی لوگوں کو گائیڈ لائن ملے اور وہ اپنی عملی زندگی بدلتے چلے جائیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ تاریخ میں افک کے نام سے مشہور ہے. واقعہ افک. افک کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹ کو، یعنی جھوٹ میں بھی بڑا جھوٹ. وہ جھوٹ کیا تھا؟ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو قرہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ بیویوں میں سے کس کو آپ ساتھ لے جائیں گے. تو غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر قرہ اندازی میں حضرت عائشہ کہتی کہ میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ گئی. واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی. میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی. جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کے مجھے لگا کہ میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے. میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی. اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا. قاعدہ یہ تھا کہ کوچ کے وقت میں اپنے عہدے تو پالکی میں بیٹھ جاتی، 4 آدمی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے. ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پلکی تھیں. میری پالکی اٹھاتے وقت لوگوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں نہیں. وہ بے خبری میں خالی پالکی اٹھا کے اونٹ پہ رکھ کے روانہ ہو گئے. جب میں واپس پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا. میں اپنی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی. دل میں سوچا کہ آگے جا کے جب یہ مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آ کے یہیں ڈھونڈیں گے. اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی. صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اسی جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی، اور مجھے دیکھتے پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے کئی دفعہ دیکھ چکے تھے. اور یہ صاحب بدری صحابی تھے، اور ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ قافلے کے پیچھے بعد میں کچھ چیزیں دیکھتے ہوئے آئیں. اور ان کو صبح سونے کی عادت بھی تھی، کچھ انہیں ایک طرح سے بیماری تھی، تو اس وجہ سے اب وہ دیر سے مدینہ جا رہے تھے. انہوں نے راستے میں اونٹ روک لیا اور دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہاں رہ گئی. اس پر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ پہ چادر اوڑھ لی اور اونٹ پہ سوار ہو گئی. وہ نکیل پکڑ کر اونٹ کو مدینہ کی طرف خاموشی سے چلتے گئے. دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ وہ ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا تھا. لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں. اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا. اور وہ کہہ کیا رہا تھا، خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی. لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب اسے وہ اعلانیہ لیے بھی چلے آ رہا ہے. یعنی ایک چھوٹی سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا دیا گیا اور ایک چیز کو بلا سوچے سمجھے بغیر کسی وجہ کے حضرت عائشہ پہ الزام لگا دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بہتان کی افواہیں، یعنی اس کے بعد معاملہ حضرت عائشہ کو نہ پہنچا. وہ کہتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں مہینہ بھر شہر میں ادھر ادھر اڑتی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے. میں روتی رہی. میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے. آخر ایک روز حضور تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے اور اس پر وحی نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہوئی. اور وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اور میری والدہ جو تھے
یہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کے حضرت عائشہ کہتی کہ میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ہی کسی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہوں۔ میں نے والدہ سے کہا آپ کچھ کہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی کہ آپ لوگوں کے کان میں ایک بات پڑ گئی اور آپ نے اس کا یقین کر لیا ہے۔ اس موقع پر مجھے حضرت یعقوب کا نام تو یاد نہ آیا، لیکن یہی کہا کہ فصبر جمیل، کہ صبر ہی اچھا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت کہا گیا جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تھا، تو حضرت یعقوب نے اپنے صبر کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ کہتی کہ میں منہ موڑ کے دوسری طرف لیٹ گئی اور دل میں سوچا کہ اگر میں سچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ضرور میری برات نازل کر دے گا، لیکن میں یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں وہی نازل کرے گا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور یہ آیات اتری جو قیامت تک قرآن میں شامل ہو گئی اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو میں یہ نہیں سوچتی تھی، میں اپنی ہستی کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں میری صفائی میں یہ آیات نازل ہوں۔ بہرحال یہ سارا قصہ یہ بتاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ایک عورت کے لیے کتنی تکلیف دہ اور بعض اوقات اس کی زندگی کو اجیرن کر دینے والی ہوتی ہے، اور اگر ایک نبی کی بیوی پر الزام لگ سکتا ہے تو کوئی دوسری عورت اس سے بڑھ کر کتنی بھی نیک ہو